ایک وہ خود کو شیعہ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کبھی کوئی اچھے عالم سے اگر ملاقات ہو تو ان سے پوچھنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ مدفن کا جو بھی وقت چل رہا تھا اس ٹائم حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق سب کہاں گئے تھے؟ بولے یہ کبھی تم پوچھ کر کے اچھا سے بتانا۔ اسی سے پوچھو کہاں تھے؟ ہم نے بھائی تم ہی بتانا۔ اب یہ جاہل کے بچے پتہ نہیں بتا رہا نا، وہ فضلہ لاتے شیعوں کا اٹھا کے اور بولتے اپنے آپ کو سنی، تو بے غیرت کیوں بنتے ہو؟ ڈھنکے کی چوٹ پہ بول کر آؤ نا ہم شیعہ ہو گئے تو تمہاری کتابوں سے ہم جواب دیں گے۔ اب یہ اس کو یوں لاتے ہیں کہ وہ بنی ثقیفہ تھا، مقام ثقیفہ، وہاں خلافت کے لیے لڑ رہے تھے، رسول کا جنازہ پڑا رہا، جو ان کے الفاظ وہ کہہ رہا ہوں، مطلب ان کے سب پڑھ ہی رہے، حضرت فاطمہ کی لاش پڑی رہی، وہ آدھی رات کو دفن ہوئے، سب بس ان کے یہی قصے کہانی ہے۔ تو رسول اللہ کا جسم بھی ایسی رکھا رہا صاحب، اور کیا بولتے کوئی نماز نہ جنازہ پڑھنے آیا، نہ کسی نے نماز جنازہ پڑھی، نہ تدفین میں آیا۔ اب یہ وہ لوگ بولتے ہیں جو خود اپنے گھر کی کتاب نہیں پڑھتے، یہ اصول الکافی ہے، شیعوں کی سب سے معتبر کتاب، جو ان کے ہاں حدیث میں پہلے نمبر پر مانی جاتی ہے۔ ہمارے پہلے نمبر پہ کون سی کتاب آتی ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے بعد ترمذی، ابو داؤد، پھر ترمذی، نسائی، پھر ابن ماجہ، 6 کتابیں ان کے کتب اربعہ ہے، 4 کتابیں آتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ اصول کافی، جس کا لکھنے والا محمد بن یعقوب کلینی، یہ نام ہے اس کا، کلینی۔ دوسری کتاب آتی ہے من لا یدر الفقی، جس کا لکھنے والا شیخ صدوق، ابو جعفر شیخ صدوق۔ تیسری کتاب آتی ہے ان کے الاستفسار، جس کا لکھنے والا محمد بن حسن توسی، اور توسی کی چوتھی کتاب آتی ہے تہذیب الاحکام۔ یہ 4 کتابیں ہیں جو ان کے کتب اربعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس پہ سب سے پہلے نمبر پہ بعد قرآن جو حدیث کی کتابیں معتبر مانتے ہیں، اصول الکافی۔ اصول الکافی کے اندر خود یہ موجود ہے امام جعفر امام باقر سے، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عباس آئے اور کہا کہ باہر صحابہ جمع ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور کو جنت البقیع میں دفن کرے اور حضور کی نماز جنازہ۔ حضرت علی باہر آئے اور کہا کہ لوگوں میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہیں اس کی قبر ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ آپ پر صرف درود پڑھیں گے، لہذا 10 لوگ آئیں حجرے میں نماز پڑھتے جائیں۔ تو خود فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ آتے جاتے درود پڑھتے ہٹتے جاتے، درود پڑھتے ہٹتے جاتے۔ امام جعفر کہتے ہیں لوگ جوگ در جوگ آئے اور 3 دن تک مسلسل نماز جنازہ ہوتی رہی، جس میں صرف رسول اللہ پر درود پڑھا گیا۔ اور یہ شیعہ کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہو، کیا کہتا ہے بنی ثقیفہ میں لڑ رہے تھے، تو کیا 3 دن تک جنگی چل رہی تھی کہ خلافت کے لیے؟ وہ چند گھنٹوں کا معاملہ تھا، تھوڑی دیر کا معاملہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ بنو ثقیفہ ایک مقام تھا، حضور کا جب وصال ہوا تو وہاں خلافت کو لے کر اختلاف ہو گیا، تو ابو بکر عمر بھی وہاں پہنچے۔ جب ان کو خبر ہوئی چند گھنٹے وہ بحث و مباحثہ ہوا، اور اس کے بعد متفقہ طور پر صحابہ نے اصحاب نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ مان لیا، اور یہ سب راتی میں لوٹ آئے۔ حضور کا وصال پیر کے دن مغرب میں ہوا، پوری رات جو منگل کی شب لگ چکی ہے، منگل کی شب آپ کی جسم اثر رہا، اور پھر منگل کا پورا دن، پھر بدھ کی شب، بدھ کا پورا دن، اور بدھ کے اندر عشاء کے بعد جب جمعرات کی شب لگ چکی تھی تو دن بدھ کا تھا، شب جمعرات کی تھی، عشاء کے بعد رات میں رسول اللہ کی تدفین ہوئی۔ تو اتنی تاخیر کیوں ہوئی تدفین کے لیے؟ اس کے لیے نہیں کہ بنو ثقیفہ میں جھگڑا ہو رہا تھا، لڑ رہے تھے، 3 دن تک جھگڑے چل رہے تھے۔ آج تک کوئی جھگڑا 3 دن تک دیکھا گیا؟ وہ اس لیے کہ صحابہ کی تعداد اتنی زیادہ تھی، دور دور تک جب خبریں جا رہی تھی، لوگ اونٹوں پر گھوڑوں پہ سوار ہو کے حضور کی آخری زیارت کے لیے آ رہے تھے، اور جماعت کی جماعت آ کے رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھ رہی تھی۔ میں نماز جنازہ اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ جملے وہی ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ جنازے کی دعا نہیں پڑھی جا رہی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی کون دعا کرے؟ ہمارے جنازے کی دعا میں کیا ہے؟ دعائیں مغفرت ہے، مردے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے لیے صرف درود شریف پڑھا جاتا تھا۔ تو وہ تو اس رابطی سے کہو کہ پہلے کوئی معتبر کتاب سے لکھا۔ اچھا اب اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 3 دن تو صاحب وہ خلافت کی جنگ چلتے رہی اور کوئی تدفین کے لیے نہیں آیا، تو ان خبیثوں سے پوچھو کہ بھائی شریعت کے اصول کے مطابق میت کے تدفین کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو ذمہ داری تدفین کی کس کی ہے؟ بولیے۔
گھر والوں کی ہے نا، جس کا ولی ہے، ولی سمجھتا نا اب کیا بھی استعمال ہوتا ہوں میں نے، ولی یعنی قریب، جو میت کے قریب ہو. نماز جنازہ ہوتی، امام پوچھتے ہیں بھئی ولی کی اجازت ہے؟ ولی یعنی جو بہت قریب ہے، باپ مرا تو بیٹا قریب ہے، بیٹا مرا تو باپ قریب ہے، چچا مرا تو بھتیجا قریب ہے، جو رشتہ دار رشتے کے اعتبار سے قریب ہے ولی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں میں سب سے قریب کون تھے؟ حضور کے ولی کون تھے؟ حضرت علی. حضور کے چچا حضرت عباس، علی کے دوسرے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن عباس. چلو وہ تو خلافت کی جنگ کر رہے تھے، جنگ لڑ رہے تھے، خلافت کے لیے لڑ رہے تھے 3 دن تک. یہ کائی کے لیے انتظار کر رہے تھے؟ یہ تدفین کر دیتے، ذمہ داری تو ان کی تھی. ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. یہ سب سے پہلے اپنے گھر کی جائے اور رسول الکافی پڑھے. ہماری کتابوں تو بھری پڑی ہے تفصیلات سے کہ رسول اللہ کی ایک ایک چیز ہمارے حدیث کی کتابوں میں لکھی گئی کہ غسل کس نے دیا، غسل کروانے والے، غسل دینے والوں کے نام، پانی کن کنووں سے لایا گیا، کفن کہاں کا تھا، کتنے کفن دیے گئے، بیری کے پتے کتنے ڈالے گئے، عطر کون سا ڈالا گیا، خوشبو کون سی استعمال ہوئی، کون پانی لا رہا تھا، کون لوٹوں سے پانی ڈال رہا تھا. ایک ایک تفصیل ہمارے یہاں لکھی ہے. کون کون افراد اس وقت موجود تھے، قبر میں کون کون لوگ اترے، ساری تفصیلات. مگر یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اور یہ پوچھتے ان لوگوں سے بھائی صاحب جن کو معلوم نہیں. ہم جیسوں کے پاس آتے نہیں، اور ہم تو ترستے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ملاقات آتے ہی نہیں. تو ہم تو ان کے گھر سے دکھا دیں بھائی کہ اپنے گھر میں تو دیکھ لو پہلے، تم خود ہی لکھا ہوا ہے تمہارے یہاں، پڑھتے اڑتے کچھ ہو نہیں. تو ابو بکر صدیق بھی رسول اللہ کی تدفین کے وقت موجود تھے، باضابطہ حضرت عمر، ہر صحابی تھے، کوئی بھی وہاں غیر حاضر تھا ہی. مگر اس پر ایک انہوں نے بیہودہ گڑی کچھ ان کے ملاؤں نے. ایک مولوی مر گیا، وہ ابو زید ضمیر کر کے تھا، اس کا ویڈیو ہے میرے پاس، اب لیپ ٹاپ بھی بند کر دیا میں نے، ڈھونڈنا بھی پڑے گا. پاکستان کا تھا. کون تھا میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے جو نیٹ دیکھتے ہوگے. کرونا کے ٹائم اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ایک دوا نکالی ہے. اس کو ایک ٹی وی چینل والے نے بلایا، اس سے بہت ویڈیو چلی تھی، اور اس سے کہا کہ دوا بتا دو. اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. اس سے خوب میم بنتے ہیں، میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا. دیکھے ہوں گے جو زیادہ دیکھتے یوٹیوب وغیرہ، ان کو پتا ہوگا. اس کے میم میں وہ ویڈیو مر گیا. وہ زید ضمیر نام تھا اس کا. اس کی ایک تقریر ہے حرام خور کی. مر گیا، مردود فاتحہ نازل، جہنم میں گیا. وہ کتنی بڑی گستاخی کرتا ہے، اور کوئی حوالہ والا نہیں دے رہا. کہتا ہے کہ صحابہ 3 دن تک خلافت کی جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے. اب علی بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہے. 1 دن انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، تیسرا دن بھی گزر گیا. جب آئے نہیں تو علی نے پھر غسل دیا، کفن پہنایا، اور جو ہے حضور کی تدفین کی. تو یہ پھر 3 دن کے بعد آدھی رات کو اپنا خلافت کا مسئلہ حل کر کے آئے. دیکھا تو وہاں قبر بنی ہے. کہا کہ رسول اللہ کا جسم کہاں ہے؟ کہا کہ میں نے تو دفن کر دیا. کب تک انتظار کرتے؟ 3 دن سے تمہارا انتظار ہی کر رہے ہیں، تم تو غائب ہو، لڑ رہے ہو خلافت کے لیے. تو ابو بکر اور عمر نے کہا کہ رسول اللہ کی قبر کھودو، لاش نکالو، ہم دوبارہ غسل دیں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے. معاذ اللہ. تو علی نے جیسے سنا اپنے حجرے میں آئے، ذوالفقار نکالی اور قبر کے اوپر بیٹھ گئے. ایسے بیٹھ گئے جیسے گھوڑے پہ بیٹھ گئے. معاذ اللہ. ویڈیو ہے میرے پاس اس خبیث کا. گھوڑے کی طرح قبر پہ بیٹھ گئے، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، آنکھیں سرخ تھی، ہاتھ میں ذوالفقار تھی. تو عمر نے کہا کہ قبر ہم کھودیں گے، پاوڑا اور وہ لے کر آ گئے. تو ابو بکر نے عمر کو کونی ماری اور کہا، ابو بکر عمر سے کہتے عمر علی کا حال تو دیکھو. بھول گئے وہ حدیث رسول اللہ نے ایک موقع پہ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہا حضور نے کہا تھا کہ علی کے سامنے کبھی بھی جانا، مگر ایک وقت نہ جانا جب علی پہ کیفیت آ رہی ہو. پوری دنیا بھی اگر علی کے مقابلے میں آ جائے تو ٹک نہیں پائیں گی. علی پوری دنیا کے لیے کافی ہوں گا. وہ کہ علی کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، آنکھیں سرخ ہو، آنکھ سے آنکھ کے انگارے نکلتے ہو، ہاتھ میں ذوالفقار ہو، اور مٹی کے گھوڑے پر علی سوار. تو یہ حدیث بھول گئے. عمر نے کہا ہاں یہ حدیث تو مجھے یاد ہے، مگر علی مٹی کے گھوڑے پہ تو سوار ہے نہیں. مٹی کا کہاں گھوڑا؟ کہا یہ مٹی کا گھوڑا حضور کی قبر ہے. اور دیکھ نہیں رہے، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، پھیس نکل رہا ہے، آنکھیں انگارہ اگل رہی ہے، ہاتھ میں ذوالفقار. اگر علی کے مقابلے میں جاؤں گا تو مارے جاؤں گے. جب عمر نے یہ تیور دیکھے علی کے گھبرا گیا، پیچھے چلے گئے. لہٰذا رسول اللہ کی قبر کی بے حرمتی سے علی نے بچا لیا. نعرے تکبیر، نعرے حیدری، پورا مجمع ہوا. اب ان جاہل کے بچوں سے پوچھے، وہ علی جو پوری صحابہ کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا تلوار لے کے، گھر پر حملہ ہوا تو رو رہا تھا.
کبھی کچھ ہے پوری داستان فرسی ہے. اور اس میں معاذ اللہ توہین ہے. مولا علی کی بھی توہین ہے، رسول اللہ کی بھی توہین ہے. حضور کی قبر پر علی بیٹھے تو توہین. تو ان کا کچھ مولوی کچھ کہتے ہیں بس جو منہ میں آیا بکتے جاؤ. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ ان کا ایک فتویٰ ہے، خمینی ان کا مر گیا. نام سناؤں گا اپنے آیت اللہ خمینی. اس کی کتاب ہے عزاداری، اردو ترجمہ ہے، فارسی کے فتاوے ہیں اس کے. اس کے اندر اس سے سوال ہوا کہ کربلا کے اگر واقعہ سنائے جائے اور ایک ذاکر کہتے ہیں کہ دو کیٹیگری ہوتے ہیں، ایک عالم کی اور ایک ذاکر کی. عالم وہ ہوتے ہیں جو باضابطہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، ذاکر وہ ہوتے ہیں کیا جو مدرسے سے پڑھے نہیں ہوتے، دو چار کتابیں پڑھ کے تقریر کرتے ہیں. زیادہ تر ان کا یہی بھرے پڑے ذاکر. تو وہ لن تلانی ہے، پھینکتے بہت ہے لمبی. ذاکروں کا ایک پرابلم یہ ہے ان کے، وہ مولوی بھی ان کے چڑھتے ہیں کہ یہ لمبی چھوڑتے ہیں ذاکر، کچھ بھی سناتے ہیں. تو خمینی سے سوال ہوا، عزاداری رسالہ عزاداری کے کتاب کے اندر خمینی سے پوچھا جاتا ہے کہ ذاکر اکثر یہ ہے کہ کربلا کے واقعہ جب سناتے ہیں تو لوگ چاہ کے روئے، آہو فگا کرے، عزاداری کرے. عزاداری یعنی سینہ پیٹنا، ماتم کرنا، یہ سب عزاداری میں آتا ہے. یہ کرے اس کے اضافے کے لیے جان بوجھ کر روایت کو جھوٹی گڑ کر بیان کرتے. تو اس پر ان کو کتنا گناہ ہوگا؟ سوال سمجھ میں آئے نا؟ لوگ روئے اس مقصد سے کیا کرتے ہو ذاکر؟ جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے، دھوکے سے نہیں، جانتے بوجھتے روایت جھوٹی بیان کرتے تاکہ لوگ اس کو سن کے روئے، عزاداری کرے. تو اس پر ان پر کتنا گناہ ہوگا؟ تو خمینی آیت اللہ خمینی کیا جواب دیتا؟ ان پر گناہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہوگا. اس لیے کہ مقصد امام حسین کے غم میں رونا اور رلانا ہے. مقصد رولا ہے تو کچھ بھی گڑ کے سناؤ. تو یہ گڑتے اس طرح کم بخت. اور ان کا ایک گڑنا کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے، ثواب ہے. اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم. رسول کے نام سے اگر کوئی جھوٹی حدیث گڑ کے بیان کرے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اور حضور نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولا وہ مردود الشہادہ ہے. اس کی شہادت کسی بھی معاملے میں اب لی، ایک بار بھی جھوٹا ہونا اس کا ثابت ہو گیا تو کسی معاملے میں اس کی شہادت نہیں چلی. ہمارے یہ ہے، لیکن ان کے تو ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ دینی الگ ہے، دھرمی الگ ہے. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچائے.